ڈاکٹر صاحب یہ جو ایس بی سی اے نے جو اوور نائٹ قوانین سارے چینج کیے، اس کے اندر ایمینٹی پلاٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے تبدیلی کی ہے، تو اس پہ ذرا بتائیے گا کہ وہ جو میں سمجھی ہوں وہ یہ کر دیا کہ اب ایک پلاٹ ہے جو کہ پہلے سے طے تھا کہ یہاں پہ اسکول بنے گا یا ہاسپٹل بنے گا یا پلے گراؤنڈ بنے گا نا، یعنی اس کے اوپر گھر نہیں بن سکتا، اس پہ دکان نہیں بن سکتی، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا، یعنی اب آپ کھلا چھوڑ دیا جو مرضی آئے بنائے۔ دیکھیں امیونٹیز جو ہے ہمیشہ بائی پرپز ڈیفائن ہوتی ہیں، کیونکہ امیونٹیز کئی قسم کی ہیں۔ ہمارے پاس ماضی میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ ایک امیونٹی پلاٹ تھا جو کسی پبلک پارک کے لیے مختص تھا، وہاں پر سرکار نے دوسری امیونٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، لوگ عدالت میں چلے گئے، انہوں نے اس کو رکوا دیا، عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ اور یہ اس لیے بہت یوزفل تھا کیونکہ جب امیونٹیز کسی فزیکل پلاننگ کے نتیجے میں ڈٹرمن ہوتی ہیں تو جو ایریا یوزرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس کو سب سے زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ بالکل، اگر نیبرہڈ پارک ہے تو اس کے جو فرسٹ یوزرز ہیں وہ اس ایریا کے اپنے ریزیڈنٹس ہیں، اس کے بعد اگر آس پاس کے لوگ اس پارک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر اس کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائپ آف امیونٹی کو دوسری امیونٹی سے ریپلیس کر لیں، کیونکہ جو پرانی نیبرہڈز ہیں آلریڈی وہاں پر ڈینسیفیکیشن کا جو عمل ہے وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے، وہ امیونٹیز اپنے اپنے یوزرز کے لیے ناکافی ہو چکی ہیں، تو اس میں ان کو تبدیل کرنا یا کسی دوسری امیونٹی سے ریپلیس کرنا یہ میرے خیال ہے بہت مضر ثابت ہوگا۔ جیسے کہ اگر ایک جگہ ہے جہاں پہ پارک ہونا چاہیے، تو پہلے تو یہ تھا کہ آپ اس میں سڈنلی یہ نہیں کہہ سکتے تھے اچھا بھائی پارک ہے، چلو پارک نہیں ہو رہا تو ہم اس کی جگہ ہسپتال بنا دیں یا ہم اس کی جگہ کو اسکول بنا دیں، کیونکہ اس سے ہر چیز بدل جاتی ہے نا، لوگوں کا آنا جانا بڑھ جاتا ہے، اور بہت سارے پھر آپ دیکھیں گے باہر وینڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک پورا اس ایریا کا کیریکٹر چینج ہو جاتا ہے۔ تو پہلے یہ نہیں ہو سکتا تھا، اب یہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ جب تک یہ معاملہ عدالت طے نہیں کرتی کہ کس طرف جائے گا، اس وقت تو میرا خیال ہے کہ اس کی بچت ہے۔ لیکن ایک زیادہ ریشنل اپروچ یہ ہوگی کہ ایون حکومت کے وہ ادارے انکلوڈنگ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ اس پہ ایک پروفیشنل ڈائلاگ انیشیٹ کریں، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، جس میں لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے ان حوالوں سے تحقیق کی ہوئی ہے، ان کے پاس اس کی امپیکٹ اسیسمنٹ کی معلومات ہے کہ ماضی میں جب ایسا ہوا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اور جو مختلف ایریا ریزیڈنٹس ہیں جو اس نوعیت کے لوکیشنز پہ کافی عرصے سے قیام پذیر ہیں، ان کی آبزرویشنز کو ایک طرح سے ریکارڈ کریں، پھر ایک قسم کی کرٹیکل انالیسس کریں کہ کس قسم کی امیونٹیز کی کہاں ضرورت زیادہ ہے۔ جیسے ایک کامن امیونٹی جس کی ضرورت بہت زیادہ ہے وہ ہمارا ایجوکیشنل لینڈ یوز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر کثرت سے مکانوں کے اندر، بنگلوں کے اندر اسکول کھل گئے، بالکل، اور جب کبھی بھی اس پہ کوئی قانونی رد عمل آتا ہے تو ہمیشہ لوگ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس اس وقت اسکول گوئنگ پاپولیشن میں کی ایک بہت زیادہ تعداد ہے اور اسکولس کے لیے جو پرپز بلڈ اسپیسز ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو ہم اسکول کہاں کھولیں؟ تو یہ یقیناً ایک سنگین مسئلہ ہے۔